السلام علیکم، سیمریش اسٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول کے پارٹ 3 کی طرف، جس کا نام ہے عشق گزیدہ اور رائٹر ہے تنزیلہ ریاض۔ میں نے گاڑی پارک کر کے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ 9 بجنے میں صرف 28 منٹ رہ گئے تھے۔ خدا جانے وہ کس طرف بیٹھی تھی کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں نے اس کو تاکید کی تھی کہ پچھلے گیٹ کی طرف ملنا۔ وہ پچھلے گیٹ پر نہیں ملی تو میں مین گیٹ کی طرف آ گیا۔ گیٹ بند ہونے میں صرف 28 منٹ تھے اور سمجھے اب اس سے تلاش کرنا تھا۔ پچھلے 2 سالوں کا حساب دینا تھا اسے، اس سے معافی مانگنی تھی اور اسے بتانا تھا کہ میں بدل گیا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا یہ تبدیلی مجھ میں کیسے آئی۔ مجھے تو اس لڑکی سے چڑ ہوتی تھی، بیزار رہتا تھا میں اس سے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ میں نے خود اس سے ملنے کے لیے کہا۔ کتنا حیران ہوئی تھی وہ میرا فون سن کر، اور خوش بھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں، حسین احمد، جو اس کی انسلٹ کرتا رہا ہے، دل دکھاتا رہا ہے۔ پتہ نہیں اسے میری بات کا یقین بھی آیا تھا کہ نہیں۔ میں نے اسے فون پر کچھ بتایا بھی تو نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں شرمندہ اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً تیار ہو گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ اب بھی میرے لیے اتنی ہی پاگل تھی جتنی کہ 2 سال پہلے، لیکن 2 سال پہلے کم از کم مجھے اس سے بہت چڑ محسوس ہوتی تھی۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہو کر تاریکی میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ پچھلے 2 سال بہت تیزی سے مجھے یاد آنے لگے تھے۔ میری اس سے پہلی ملاقات پوائنٹ میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی کتاب میرے پاس بھول گئی تھی۔ میرا 2nd سیمسٹر ڈراپ ہو گیا تھا اور میں اسی سلسلے میں سر معیز سے بات کرنے جا رہا تھا۔ گاڑی ورک شاپ میں تھی، سو میں نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اصغر بھی میرے ساتھ تھا۔ وہ بہت نیکوکار قسم کا بچہ تھا۔ سائمہ کو کھڑا دیکھ کر وہ فوراً میری ساتھ والی سیٹ سے اٹھا، اس لیے اس سے جگہ خالی مل گئی۔ وہ اچھی پر اعتماد لڑکی تھی، شکریہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ 10 نمبر کے آگے تو وہ اتر گئی اور میں اور صغیر انگلش ڈپارٹمنٹ آ گئے، جہاں سے اصغر کو اپنی بہن کے لیے کوئی کتاب لینی تھی۔ ہمیں وہاں دیر ہو گئی، سو ہم سر معیز سے کچھ دن بعد ملنے کا پروگرام بنا لیا اور گھر کو واپس آ گئے۔ ظاہر ہے کتاب میرے پاس ہی تھی۔ سائمہ کے ساتھ یہ پہلی ملاقات بہت سرسری تھی، مگر وہ مجھے پر اعتماد لڑکی لگی تھی۔ دوسری ملاقات میں خدا جانے کیا ہوا، اچھی بھلی لڑکی ہے کہ اب نارمل طرز عمل کا مظاہرہ کرتی محسوس ہوئی۔ سر معیز ہمیں کلاس میں لے کر آئے تو میری سب سے پہلی نگاہ اس پر پڑی، کیونکہ وہ خاص لڑکیوں والے انداز میں ہل ہل کر اپنی گود میں پڑے نوٹس کا رٹا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس کے اس طرح ہلنے پر ہنسی آئی، مگر میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم تینوں پچھلی سیٹ پر جا کے بیٹھ گئے۔ کلاس آف ہوئی تو وہ اور ایک لڑکا لیکٹرن کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ تب مجھے سمجھ آئی وہ دونوں کلاس ریپ تھے اور ہم لوگوں کو ویلکم کہہ رہے تھے۔ فضان نے ہم تینوں کے نام لے کر ساری کلاس سے متعارف کروایا، مگر سائمہ یک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا وہ اپنی کتاب کو لے کر پریشان ہوگی۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ساری کلاس شور مچانے لگی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، پھر بالکل باہر نکل گئی۔ مجھے ابھی بھی یہ حرکت بری نہیں لگی، بلکہ میں مسکرایا تھا، لیکن جب باہر جا کر میں نے اس کی کتاب اسے دی تو جانے کیا ہوا، مجھے اس سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ وہ عجیب طرح سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اسے مسمرائز کر دیا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے 2-3 بار اسے ٹوکا، مگر وہ سکون کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں شرمندہ ہو کر واپس چلا آیا۔ میں کوئی نیک پارسا انسان نہیں تھا۔ میری ایک وقت میں 4 لڑکیوں سے چکر بازی چلا کرتی تھی۔ میں لڑکیوں سے رجک بھی نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے سائمہ نظرت علی اچھی نہیں لگی تھی، حالانکہ وہ خاصی خوبصورت تھی، اسٹائلش تھی، کانفیڈنٹ تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے اس سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ مجھے دیوانوں کی طرح تکا کرتی تھی۔ میں نے اپنے تمام افیئرز ڈپارٹمنٹ سے ہمیشہ دور رکھے تھے، کیونکہ مجھے ریپوٹیشن کی بہت پرواہ رہتی تھی، مگر اس لڑکی کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے اور اس کو لے کر بے وجہ ہی باتیں ہونے لگی تھیں۔ تب ہی مجھے اس لڑکی سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ اس روز مس شمسا کی کلاس میں اس نے اتنی مضحکہ خیز حرکت کی۔ اس لمحے جب میڈم نے مجھے اپنی طنزیہ نگاہوں سے گھور کر دیکھا تو میرا دل چاہا سائمہ نظرت علی کو کچا چبا جاؤں۔ میڈم نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر میری ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ وہ اپنے بارے میں پہلے ہی کچھ مشکوک رہا کرتی تھی، اور اس لڑکی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کے کچھ دن بعد اس نے میرے ہاں کال کی۔ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی 2-3 مرتبہ فون کر چکے ہے۔ میری تمام فرینڈز میرے موبائل پر کال کیا کرتی تھیں، اس لیے مجھے حیرت سی ہوئی، مگر جب ڈنر کے وقت اس نے دوبارہ کال کی
تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سائمہ صاحبہ ہیں۔ میں نے غصے سے اسے صبح ڈپارٹمنٹ بات کرنے کے لیے کہا اور لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے اسے ہاتھ سے غصے سے کہا، مگر وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس لمحے وہ مجھے بہت معصوم لگی۔ فیضان نے مجھے بہت تفصیل سے اس کے متعلق بتایا۔ میں نے سوچا شاید پاگل سی لڑکی ہے، شاید میری اس نصیحت سن کر سنبھل جائے گی، اسی لیے میں نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن میری باتوں پر وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ مجھے عجیب سی کوفت ہو رہی تھی۔ اس دوران جب اس نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو پھر مجھے کچھ ہو گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ سی بات تھی جو مجھے غصہ دلاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی بدولت مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دیوانگی سی جھانکتی تھی۔ جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں کوئی مٹھائی کا ٹکڑا ہوں جو مجھے نازنینوں کی طرح دیکھتی ہے۔ بس یہی چیز مجھے مزید تاؤ دلاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اسے خوب سنائی، پھر اس کی سہیلی اسے وہاں سے لے گئی۔ جب وہ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ گئی تو مجھے لگا جیسے میں خود کسی چیز کے زیر اثر تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ چیز اور وہ اثر ختم ہو گیا ہو۔ گریجویشن کے دوران میں نے انگلش کی ایک کہانی پڑھی تھی جس میں کہانی بیان کرنے والوں کو اپنے ایک دوست کی آنکھوں سے بے پناہ نفرت محسوس ہوتی تھی، اور کہانی کے آخر میں وہ اپنے دوست کو اسی وجہ سے قتل کر دیتا ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے اگر اسے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو شاید میں بھی اسے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ ذرا سدھر گئی تھی۔ میرے راستے میں آنا تنگ کرنا اس نے تقریباً ترک ہی کر دیا تھا۔ ہم سب پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی کلاس میں میری فیضان سے بہت بنتی تھی۔ وہ سائمہ میں انٹرسٹڈ تھا۔ ظاہر ہے سائمہ کی حرکتوں سے اسے بھی خبر ہو گئی تھی کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے۔ کلاس کے بعد ہم سب MET کی طرف نکل آئے اور سائمہ کا خوب مذاق اڑاتے۔ سب سے آگے فیضان ہوتا۔ اس میں ہمارا قصور تھا ہی نہیں۔ مرد کبھی اس عورت کی عزت نہیں کر پاتا جو اس طرح اسے اپنے آپ ہمہ وقت عیاں کرتی رہتی ہو۔ مجھے تو اس سے اتنی نفرت ہوتی تھی کہ دل چاہتا اس کی شکل ہی نہ دیکھوں۔ میں نے سارے ڈپارٹمنٹ میں مشہور کر دیا تھا کہ میں انگیجڈ ہوں، اور اس خبر کے اڑنے کے بعد سائمہ نظرت علی جب نظر آئی اس نے میری طرف دیکھنے سے اعتراض کیا۔ یہ اس کے لیے بھی بہتر ثابت ہوا، کیونکہ کم از کم میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر دوبارہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے گی تو میں اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھوں گی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے اس سے اتنی نفرت کیوں ہے، حالانکہ وہ تو ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی، شاید عزت بھی، اور اسی بات نے مجھے اس سے متنفر کر دیا تھا۔ مرد کی فطرت عقابی ہوتی ہے، اسے چین چپٹ کر کھانا اچھا لگتا ہے۔ پلیٹ میں پڑی چیز کھانا کوے کی عادت ہوتی ہے، عقاب کی نہیں۔ لیکن ایک اور وجہ بھی تھی اس کی طرف مائل نہ ہونے کی، اور وہ وجہ تھی شینا۔ وہ میری محبت تھی، میری خالہ کی بیٹی شینا، اور میں بچپن سے انگیج تھے۔ لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا یا نہ کرنا ہم پر منحصر تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اپنے دائروں میں اپنے طریقے سے انجوائے کرنے کے باوجود ہم شادی ایک دوسرے سے ہی کرنا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے لوگ اس جذبے کو ہی محبت کہتے ہیں، یعنی میں شینا سے محبت کرتا تھا، مگر مجھے اس چیز کا زیادہ احساس سائمہ سے مل کر ہوا تھا۔ سیمسٹر آف ہوا، ایگزامز ختم ہوئے، پھر انٹرنشپ سٹارٹ ہوگی۔ ابو جان کی وجہ سے اور کچھ ڈائریکٹر صاحبہ کی وجہ سے میں آوری میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ ابو چاہتے تھے کہ انٹرنشپ کے فوراً بعد میں بڑے بھیا کے پاس ناروے چلا جاؤں۔ ہمارا بزنس روز بروز زوال کا شکار ہو رہا تھا۔ ابو کا خیال تھا میرے اور بڑے بھیا کے مل کر کاروبار کی طرف دھیان دیں گے۔ اگرچہ ہم حاصل زرعی اراضی کے مالک تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے والد ایک محسوس پولیٹیکل سٹیٹس رکھنے کے باوجود بزنس ٹائکون کا ٹائٹل کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انٹرنشپ کے بعد رپورٹ اور وائوا کے ختم ہوتے ہی ناروے چلا گیا۔ 2 ماہ بعد ہی میں ناروا سے لوٹ آیا۔ ابو کی اور شینا کی پاپا کی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ مسئلہ شاید جائیداد کا ہی تھا۔ دونوں خاندانوں کے سفارتی تعلقات ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب میں شینا سے آزادانہ نہیں مل سکتا تھا، اس سے ملنے کے لیے مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ایک روز میں امی سے بول کر شینا کے یہاں گیا تھا۔ میرا موبائل شینا کے پاس تھا۔ جب اس کی بھی بجنے لگی، کس لڑکی کا فون تھا۔ شینا کی عادت تھی وہ میری گرل فرینڈ سے بھی کبھی چھیڑ چھاڑ کر لیا کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو میری کوئی نئی گرل فرینڈ ہی سمجھی تھی، مگر جب میں نے موبائل پکڑ کر اس سے بات کرنا چاہی تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی چند منٹ انتظار کرنے کے بعد اکتا کر موبائل آف کر دیا، مگر پھر یہ روز کی روٹین بن گئی۔ میں دن میں کتنے ہی مرتبہ اپنے موبائل پر ایسی خاموش کالیں ریسیو کرنے لگا جو PCO سے کی جاتی تھی۔ میں خود حیران ہوتا تھا کہ ایسا میرا کون سا مہربان پیدا ہو گیا ہے جو صبح شام اتنی باقاعدگی سے مجھے یاد کرتا ہے۔ جب میں نے گھر میں سرسری کا ذکر کیا تو امی نے بتایا کہ انہوں نے ایک لڑکی کو میرا موبائل نمبر دیا تھا۔ امی ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ تم اپنی منگیتر کے ساتھ ہو یا اکیلے ہی کانسرٹ میں گئے ہو۔ ظاہر ہے شینا لوگوں کے ساتھ لڑائی کے بعد یہ سلسلہ تو ختم ہو کر رہ گیا تھا۔
امی کا دھیان اس طرف کیسے جا سکتا تھا؟ میرے ذہن میں امی کی بات سن کر جو پہلا نام آیا وہ سائمہ نصرت علی کا ہی تھا، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی میرے یہاں کال کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ کوئی اور لڑکی اتنی جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ میرے گھر فون کر لے۔ موبائل کی بات دوسری تھی، اس کی اجازت میں نے اپنے فرینڈس کو خود دے رکھی تھی۔ اس روز میں نے پھر ایک خاموش کال ریسیو کی۔ میں بے انتہا غصے میں تھا۔ میری شینا کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ شینا کے تیور بدلے بدلے نظر آنے لگے تھے۔ وہ اپنے کزن کو مجھ سے زیادہ اہمیت دینے لگی تھی۔ اس کا وہ کزن قومی کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوا تھا۔ اس چیز نے شینا کے دل میں اس کی اہمیت کو بہت بڑھا دیا تھا۔ میں اس سے ملنے گیا تو وہ اسی کے ساتھ بیٹھی بہت بے تکلفی سے کہہ کے لگا رہی تھی، ہم لوگ خود جو مرضی کریں مگر اپنی عورتوں کے معاملے میں انتہا کے غیرت مند ہوتے ہیں۔ میں نے شینا کو تو کچھ نہیں کہا، مگر جب اس کے کزن نے خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کی تو میں نے اس کے دماغ کی ٹھیک ٹھاک ٹھکانے لگایا اور اس کی انسلٹ کر دی، جس پر شینا کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ اسی دوران موبائل کی بیپ گنگنائی تھی۔ میں شینا کے گھر سے نکل آیا اور اب میرا رخ نیو کیمپس کی طرف تھا۔ ان دونوں 4th سیمسٹر والوں کی ایک اسپیشل کلاس ہوتی تھی جو شام میں ہوتی تھی۔ میں بہت غصے میں کیمپس گیا تھا۔ سائمہ مجھے گراؤنڈ میں بیٹھی نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ مجھے یاد نہیں میں نے اسے کیا کہا، مگر وہ جو بھی کہا بے حد تلخ تھا۔ شینا کا غصہ بھی اسی پر برسا گیا تھا۔ تم میرے سامنے نہ آیا کرو حسین، مجھے تم سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اسی شام میں دوبارہ شینا سے ملنے اور ایکسکیوز کرنے گیا تو اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو شینا؟ میں نے بے حد افسوس کے ساتھ کہا، پلیز حسین میری طرف ایسے مت دیکھو، مجھے تمہاری آنکھوں سے الجھن ہوتی ہے، تمہاری آنکھوں میں عجیب سی بے بسی نظر آتی ہے مجھے، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ تمہیں میری آنکھیں کیسی لگ رہی ہیں شینا؟ میں جیسے کہہ رہا تھا، غلیظ، پتھرائی ہوئی، خوفناک۔ پلیز حسین مجھ سے مت پوچھو، بس تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ خود بھی کچھ خوفزدہ دکھائی دیتی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے باہر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے کتنی دیر باتھ روم کے آئینے میں اپنی آنکھوں کو جانچا تھا۔ وہ اب بالکل ویسی نہیں لگ رہی تھی جیسی شینا نے کہا تھا، بلکہ میری آنکھیں تو ٹھیک ٹھاک تھیں، بالکل فریش پہلے جیسے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا شینا نے ایسا کیوں کہا۔ اس رات پہلی مرتبہ میں سکون کی نیند سویا۔ ساری رات وقفے وقفے سے میری آنکھ کھلتی رہی اور جتنی دیر میں سویا خواب میں 2 خوفناک آنکھوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد میں حسینہ بن نہیں رہا، سر تپا اور بدل گیا۔ میں نے دیوانوں کی طرح شینا کا پیچھا کر لیا، لیکن وہ مجھ سے اتنی ہی الرجک رہنے لگی تھی۔ پہلے مجھے شینا سے اتنی محبت نہیں تھی۔ ہاں میں اسے چاہتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سے شادی کرنا میری اولین خواہشوں میں سے ایک خواہش تھی، مگر ایسی صورتحال بھی نہ تھی کہ میں اس کے پیچھے مجنون ہو جاتا۔ لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اندر ہی اندر اسے بچھڑنے کا خیال مجھے آری کی طرح کاٹتا رہتا۔ امی ابو حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لیے شینا کے گھر گئے، مگر وہاں ان کی خوب تذلیل ہوئی۔ اس تذلیل نے بھی میرے اندر شینا کے لیے بھڑکتی آگ کو سرد نہیں ہونے دیا۔ میں مسلسل اس کے گھر جاتا اور بے عزتی کروا کے مردہ قدموں سے واپس آ جاتا، حتیٰ کہ ایک روز شینا نے میرے منہ پر کہا، حسین احمد جب تم اپنی ان آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہو نا، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے چہرے پر تھوک دوں۔ یہی آنکھیں کبھی اسے بہت پسند تھیں۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا وہ اتنی کیسے بدل گئی ہے، مگر یہ سچ تھا، وہ بدل گئی تھی۔ اس کی بات سن کر ایک دم مجھے یاد آیا کہ یہ بات میں نے ایک دفعہ کسی کو کہی تھی۔ مجھے یہ یاد نہیں آیا کہ یہ بات میں نے کہی کس کو تھی۔ اس رات میں ایک دفعہ پھر بے سکون تھا۔ میری آنکھوں سے بے وجہ آنسو بہہ رہے تھے اور میں خود کو یقین دلا رہا تھا، نہیں یہ آنسو نہیں ہے، مجھے زکام ہو گیا ہے۔ کیسے ہو حسین؟ آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ فیضان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، اس کی بات پر میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مگر وہ بضد رہا کہ میں اپنے ٹینشن کی وجہ بتاؤں۔ مجھے بھی ایک رازداں کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اپنے اور شینا کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں سائمہ نصرت علی یاد ہے؟ ساری بات سننے کے بعد اس نے پوچھا بھی تو کیا؟ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ بھی تو یہی کہتی تھی، ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی جیسی تم کر رہے ہو، اور تم بھی اس کی آنکھوں کے متعلق ایسے ہی کہتے تھے جیسے تمہاری آنکھوں کے متعلق شینا کہتی ہے۔ اس کی بات پہ مجھے سچ مچ وہ لڑکی یاد آ گئی تھی۔ مجھے احساس ہوا لڑکی میرے لیے ایسی ہی دیوانی تھی جیسا میں شینا کے لیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں چپ چاپ فیضان کے پاس سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ اس کے بعد میری یہی روٹین بن کے رہ گئی۔ میں صبح کو گاڑی لے کر نکلتا، شہر کی ہاک چھانتا، مارا مارا پھرتا اور رات کو گھر آ کر بستر میں گھس کر آہیں بھرتا رہتا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ شینا کی شادی کا کارڈ میرے ہاتھوں میں تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا زار و زار رو رہا تھا۔ پچھلے کچھ ماہ میں مجھے بے شمار تبدیلیاں آئی تھیں۔
میں چاہتے ہوئے بھی زندگی کے معمولات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میری امی دن میں کتنے مرتبہ ہاتھ اٹھا کر شینا اور اس کی فیملی کو بددعائیں دیتی تھی، لیکن مجھے شینا یا اس کی فیملی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بغیر کسی سبب کے یہ سب نہیں ہوا۔ مجھے اس روز سائمہ نصرت علی بہت یاد آئی۔ میں نے اصغر سے بات کی، جس کی منگنی سائمہ کے دوست روحینہ سے ہوئی تھی۔ روحینہ کی انٹرنشپ چل رہی تھی، اس کے بعد اس کی شادی متوقع تھی۔ اصغر نے روحینہ سے مجھے سائمہ کا نمبر لے کر دیا، اور اس روز پہلی مرتبہ میں نے سائمہ کو خود فون کیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ یقین کرے سائمہ، یہ میں ہی ہوں، حسین احمد، میں نے مردہ لہجے میں کہا۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کی مہربانی سے، اس نے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ طنز کرنا اس نے اب سیکھا تھا یا پہلے سے اس فن میں آشنا تھی۔ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں نے پوچھا۔ مجھے لگا جواب میں اس نے کہنا ہے دعائیں، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی انٹرنشپ کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ پی سی سے۔ اس نے مشہور ہوٹل کا نام لیا۔ اسٹیپینڈس دے رہے ہیں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ میں اس سے بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، تھوڑا بہت دیتے ہیں۔ سائمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے ایک دم سے کہہ دیا۔ پتہ نہیں اسے برا لگا تھا یا اچھا، مگر میں نے کہہ دیا۔ وہ چند لمحے بعد بولی۔ کہاں؟ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے کیوں نہیں کہا۔ وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، برکت مارکیٹ کی KFC والی برانچ میں آ جائیں، یا پھر مون مارکیٹ میں میک ڈونلڈز ہے، یا پھر شریف پارک میں مل لیتے ہیں۔ گلشن اقبال پارک کیسا رہے گا؟ میں نے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میں 7 بجے آ جاؤں گا، پچھلے گیٹ کی طرف۔ وہ اس بات میں جواب دے کر فون بند کر کے چلی گئی تھی۔ مجھے چند ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں نے 6:30 بجے تک وہ کام نپٹا لیے، لیکن اس کے بعد گلشن اقبال پارک تک پہنچنے میں ٹریفک کا ایک ہجوم تھا جس کا سامنا مجھے کرنا پڑا۔ 7:15 کے قریب میں پچھلے گیٹ پر تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ میں خاصی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ 8:15 بجے کے قریب میں نے سوچا کہ ایک دفعہ میں مین گیٹ کی طرف بھی دیکھ لوں، لیکن وہ وہاں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں اس سے شکایت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جتنا برا کیا تھا، اس کے جواب میں مجھے اس سے یہی توقع کرنی چاہیے تھی۔ میں 9 بجے تک انتظار کرنا چاہتا تھا، شاید وہ آ جاتی۔ 9 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ 9 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ میں ماضی کا سفر کرتی تھک گئی تھی، سو حال میں پلٹ آئی۔ آج جب حسین نے خود مجھے فون کیا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میری حالت بے قابو ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے ہانسا سنبھل کر اس سے بات کی۔ میں فارغ ہو چکی تھی، مجھے سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا تھا، مگر میں نے اس سے کہا کہ میری انٹرنشپ چل رہی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دیتی کہ میں فارغ ہو چکی ہوں تو شاید وہ مجھ سے ملنے کی بات نہ کرتا۔ مقدس سے ملنے کے بعد مجھے بھی اپنی حالت کی بنیادی وجہ سمجھ آئی تھی جو مقدس نے بیان کی تھی۔ اس نے مجھ سے جدا ہوتے وقت کہا تھا کہ سائمہ، میں دعا کروں گی خدا تمہیں اس لمحے کی قید سے آزاد کر دے، مگر شاید اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں ابھی بھی اسی لمحے کی قید میں تھی۔ آزادی میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ شاید حسین احمد پہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں تھا، آج بھی نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میرا دل کہہ رہا تھا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، حالانکہ میں نے پچھلے 6 ماہ سے اسے کبھی فون تک نہیں کی تھی۔ دن رات اس سے ملنے کی دعا کی تھی، مگر ایک دفعہ بھی اس کے راستے میں نہیں آئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں مایوس ہو گئی تھی۔ جب میں چلتے ہوئے گیٹ کی طرف آئی تو وہاں مجھے ایک پرچھائی نظر آئی۔ لمحہ لگا تھا پہچاننے میں، وہ حسین تھا۔ میں نے اسے آواز دی، وہ ایک دم مڑا اور تاریکی اور زیادہ فاصلے کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں بجلیاں کودتے دیکھی۔ ان بجلیوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ایک دم وہ ہوا جس کی دعا میں نے کی تھی، جس کی دعا مقدس نے بھی کی تھی، جس کی دعا میرے خیرخواہ نے کی تھی۔ مجھے اپنے آپ بے حد ہلکا لگا، میں آزاد ہو گئی تھی۔ میرے پاس آ گیا وہ، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، میں سمجھا تھا آپ نہیں آئیں۔ میں بھی یہی سمجھی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری مسکراہٹ نے اسے حیران کر دیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، میں بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ گیٹ بند ہونے میں صرف 9 منٹ تھے۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، اسے کسی اور سے محبت تھی، کسی اور کو اس سے نفرت ہو گئی، اور اب وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے میری آنکھوں سے نفرت تھی، کسی اور کو اس کی آنکھوں سے نفرت ہو گئی، اور اب اسے میری آنکھیں اچھی لگ رہی ہیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ مرد روتے ہوئے کتنا گندا لگتا ہے، میں نے سوچا۔ اس کے آنسوؤں نے مجھے سکون بھی دیا تھا۔ مجھے اس کے آنسوؤں میں اپنے اب تک کے بہائے گئے آنسوؤں میں بے حد مماثلت محسوس ہوئی تھی۔ میں اس کے لیے روئی تھی، وہ کسی اور کے لیے رو رہا تھا۔ میرے قدموں کے اس کی وجہ سے لرزش تھی، اور اس کے قدموں میں کسی اور کی وجہ سے۔ وہ کہتے کہتے روتے روتے خاموش ہو گیا۔ اس کی محبت کا کشکول خالی تھا،
اور میرے پاس دینے کے لیے ہمدردی کا ایک سکہ بھی نہیں تھا۔ سائمہ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اپنے ناروا سلوک کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سوال کی ہمیشہ سے آرزو رہی تھی، لیکن آج جب اس نے یہ سوال کیا تو مجھے خود پتہ نہیں لگا کہ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کبھی آپ سے شادی کرنا چاہی حسین؟ آج بھی میں آپ سے اس لیے ملنے آئی ہوں کہ آپ کی کچھ چیزیں مجھے واپس کرنی ہیں، میں نے بہت اطمینان سے کہا۔ پھر اس کی ایک فوٹوگراف جو میں نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی، وہ تمام کارڈ جو میں نے مختلف ایونٹس پر اس کے لیے خریدے تھے، اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ آج گھر جا کر عشاء کی نماز ادا کیجیے گا اور اپنے لیے سکون کی دعا مانگیے گا۔ آپ ایسا کریں گے نا؟ میں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پھر میں وہاں ایک لمحہ نہیں رکی۔ گیٹ بند ہونے میں صرف چند سیکنڈ رہ گئے تھے۔ میں تیزی سے گیٹ سے باہر آ گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا تھا، تھکا ہوا، شکست خوردہ۔ میں جانتی تھی وہ خود سنبھل جائے گا، کیونکہ اس کے چاہنے والے مجھ سے زیادہ تھے، اور پھر وہ کسی بد دعا کے زیر سر تو نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک شخص میرے پاس سے گزرا۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی بات پر میں کھلکھلائی تھی، اور میں نے آگے بڑھتے ہوئے دل میں تہیہ کیا تھا کہ اب میں کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی، اور خاص طور پر محبت کرنے والوں کا مذاق تو کبھی نہیں اڑاؤں گی، کیونکہ ایسے لوگوں کے دل میں سچ مچ خدا رہتا ہے۔ یہ لوگ بہت خالص ہوتے ہیں، اور ان کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے۔ آپ بھی کبھی ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیں۔